آپ سبھی ناظرین کو عائشہ ہادی اسلامک چینل میں خوش آمدید اور دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے ایک ولی کامل گزرے ہیں، ایک کنیز کا حال لکھتے ہیں کہ ایک رات وہ بہت بے چین تھے۔ اللہ والے عموماً اپنی راتیں اللہ کی یاد میں گزارتے اور سکون پاتے ہیں، اور یہ عبادت صرف مصلی اور جاہ نماز پر ہی نہیں ہوتی، یاد الہی تو ہر رنگ میں ہوتی ہے۔ رات کو گھر سے نکلتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نظر کی، پھولوں پودوں کا خیال کیا، سبزہ زاروں کا تصور کیا، صحرا کی طرف نکلے مگر کہیں چین نہ تھا۔ قریب ہی ایک شفا خانہ تھا، سوچا چلو مریضوں کو دیکھوں، شاید سکون قلب حاصل ہو جائے۔ کیا دیکھتے ہیں، ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی، بہترین کپڑے اور زیور و جواہر سے لدی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گلے میں نوک اور پیروں میں بیڑیاں ڈالے، آہوزاری میں مصروف ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا خانے کے داروغہ سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے امیر کبیر سوداگر کا نام لیا کہ یہ اس کی کنیز ہے اور کچھ دنوں سے اس پر دوڑے پڑتے ہیں، اس لیے اس کا مالک یہاں علاج کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ جس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اور داروغہ بات کر رہے تھے، وہ حسین لڑکی ہوش میں آ گئی اور پردرد آواز میں شعر پڑھنے لگی۔ خوبصورت اور دلکش آواز اور اس کے ساتھ رقت اور درد بھرے اشعار تھے کہ آگ کے شعلے سننے والوں کا دل بھی جلا دیا۔ ان اشعار کا تقریباً مطلب یہ تھا کہ لوگوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں تو اس کی محبت میں سرشار ہوں اور میرا دل فریاد کر رہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے ہتھ کڑیاں پہنا رکھی ہیں، حالانکہ اس کے سوا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ میں اپنے محبوب کی محبت میں سرگرم رہوں۔ تم جس میں میری بھلائی سمجھ رہے ہو، اس میں میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ جس کو تم برائی سمجھتے ہو، وہ تو اصل میں بھلائی ہے۔ حضرت سختی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب یہ دردناک اور کربناک اشعار میں نے سنے تو میرا دل دھڑک اٹھا اور بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ لڑکی میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی، اے سری سختی، یہ رونا اس صفت پر ہے کہ اگر تم اس کی ذات کو پہچانتے ہو تو کیا ہوتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حیرت سے اس لڑکی سے پوچھا، اے لڑکی، تم میرا نام کس طرح جانتی ہو؟ لڑکی نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا، جب میں اس سے واقف ہوئی ہوں تو کسی سے ناواقف نہیں رہی۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، تم کس کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر رہی ہو؟ لڑکی نے سرد آہ بھر کر جواب دیا، میری محبت صرف اس کے لیے ہے جس نے مجھے اپنی نعمتوں سے آگاہ کیا اور اپنی مہربانیوں سے شکر گزار بنایا، جو دلوں میں بستا ہے، جو سوال کرنے والوں کو خود جواب دیتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، یہاں تم کو کس نے قید کیا ہے؟ اس لڑکی نے جواب میں کہا، حسد کرنے والوں نے۔ لڑکی نے اتنا بولا، ایک پردرد نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے داروغہ سے کہا، اس کو رہا کر دو۔ داروغہ نے اس لڑکی کے ہتھ کڑیاں کھول دیں اور آزاد کر دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ لڑکی نے جواب دیا، میں کس طرح جا سکتی ہوں؟ جو میرا محبوب ہے اس نے مجھے اپنے غلام کی ملکیت بنایا ہوا ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو اس کنیز لڑکی کا مالک سوداگر بھی شفا خانے میں آ گیا۔ اس نے جب حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو بے حد خوش ہوا اور خدمت میں حاضر ہو کر بہت تعظیم و احترام کا مظاہرہ کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میرے معاملے میں تم خواہ مخواہ مبالغے سے کام کر رہے ہو۔ یہ لڑکی مجھ سے زیادہ عزت و احترام کی مستحق ہے، تم نے اس کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ مالک شرمندہ ہوا اور کہا، میں نے اس لڑکی کو اپنا بہت سارا سرمایہ خرچ کر کے خریدا ہے، یہ اپنے حسن کے علاوہ بہترین
ترین خوش گلوکارہ اور رقاصہ بھی ہے۔ میرا خیال تھا میں اسے فروخت کر کے بہت زیادہ منافع کماؤں گا۔ میں نے اس پر 2000 درہم خرچ کیے ہیں، مگر اب تو مجھے وہ درہم بھی ملنے کی امید نہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوداگر سے پوچھا، اس لڑکی کی یہ حالت کب اور کیسے ہوئی؟ وہ سوداگر بولا، میں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بتایا کہ یہ لڑکی بہت اچھی گاتی ہے۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوا۔ ایک دن یہ مناوار ڈف بجا کر گا رہی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کے سوا کوئی میرا آقا نہیں، تو نے مجھے لوگوں میں غلام بنا کر رکھ دیا ہے۔ بس اسی شعر کی تکرار کرتے کرتے خود بے خود ہو گئی اور وہ توڑ کر پھینک دیا اور رونے لگی۔ ہم نے سمجھا اسے شاید کسی سے عشق ہو گیا، مگر یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی۔ آخر تنگ آ کر شفا خانے لانا پڑا۔ اس کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہم نے اس کو قید کیا ہوا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اچھا تم اسے میرے ہاتھ پر فروخت کر دو، میں اس کی قیمت کے ساتھ منافع بھی دوں گا۔ اس شخص کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، بھلا ایک درویش کہاں سے اتنی رقم دے سکتا ہے؟ اور سقدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوداگر کی پریشانی بھانپ لی اور فرمایا، تم میری زبان پر اعتبار کرو۔ یہ فرما کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شفا خانے سے واپس چلے آئے۔ یہ حقیقت تھی کہ درویش کے پاس مال کہاں 1 درہم بھی نہ تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تمام رات گریہ و ازاری اور مناجات و دعا میں بسر کی۔ صبح ابھی روشنی بھی نہیں پھوٹی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت سقدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا تھا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میرا نام احمد ہے، رات مجھے غیب سے آواز آئی کہ 5 تھیلیاں سر سقدی کو پہنچا دو، چنانچہ میں وہ رقم لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ نے تھیلیاں لے لی اور سجدہ شکر بجا لائے اور اسی وقت تھیلیاں لے کر شفا خانے پہنچے۔ داروغہ نے دیکھ کر کہا، مرحبا، میں نے غیب سے آواز سنی، جس سے اس لونڈی کا حال ظاہر ہوا، وہ واقعی صاحب عظمت ہے۔ اسی وقت کنیز لڑکی کا مالک وہ سوداگر بھی آ گیا۔ اس آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ حضرت سر سقدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم رنجیدہ نہ ہو، میں پوری قیمت کے ساتھ منافع بھی لے کر آیا ہوں۔ مگر اس نے قیمت لینے سے انکار کر دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مزید رقم